جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر نہیں قرآن کی مثل لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکے. تو یہاں حضرت موسیٰ کو جواب کیا دیا حرف ناصب کے ساتھ، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے. جبکہ جنت میں تو دیکھیں گے، اس دن چہرے اللہ کے دیدار سے تر و تازہ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، عام مومنین بھی دیکھیں، تو پھر اس کا کیا جواب؟ حرف ناصب سے نفی کی گئی، لن ترانی، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ. تو اس کا جواب اہل ذوق کی نظر کوئی عبادت مقدر ماننا پڑے گی، کوئی چیز مستتر ماننا پڑے گی، مسئلہ اس کے بغیر حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اور وہ عبادت یہ ہوگی، لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی کی آنکھیں نہیں دیکھتے. گویا میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی، پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے. تو کہا تم نہیں دیکھ سکتے. علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح عقائد میں اس موقع پہ لکھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ میں دکھ نہیں سکتا، کہا تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں رویت کے امکان کی نفی نہیں ہے، کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں تاب کہاں کہ میرے جلووں کو سہار سکو. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے کہا مالک میں تو دیکھنا تھا، شوق فراواں تھا. تو کہا اچھا پھر اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ پہ ٹھہر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. الگ بات ہے پہاڑ نہ ٹھہر سکا، لیکن ممکن کے ساتھ جو چیز معلق کر دی جائے وہ ممکن ہوتی ہے. اگر مجھے آپ کہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہمارے گھر چائے پینے چلیے، تو میں نے کہا کہ قبلہ چشتی صاحب اگر جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا، تو میں نے ان کے ساتھ معلق کر دیا نا، تو آپ ان کو راضی کر لیں گے، تو میں تو ان سے اپنے آپ کو معلق کر چکا ہوں. لیکن میں اگر کہوں کہ یہ مسجد جائے گی تو میں جاؤں گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا سیدھا سیدھا جواب یہ نا، چونکہ میں نے ناممکن سے معلق کیا. اللہ نے اپنے دیدار کو معلق کیا استقرار جبل کے ساتھ. پہاڑ ٹھہرا رہا تو دیکھ لو گے، تو پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن، تو ممکن کے ساتھ معلق ممکن ہے، دیدار تو ممکن ہو گیا. یہ الگ بات ہے پہاڑ ٹھہرنا، یہ الگ بات، آپ ان کو راضی نہ کر پائے، لیکن معلق تو تھا، ممکن تو تھا. تو کہا کہ اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. اچھا یہاں میں ایک رک کے اور بات بھی کروں، اور وہ یہ کہ جب کہا نا اس پہاڑ پہ دیکھو، تو کہا مالک میں تیرے جلوے تو درختوں سے دیکھنے کی عادت ہے، اور جہاں سے عادت تو وہاں آسان ہوتا ہے. وہ ہمارے حفاظ کہتے ہیں یہ 16 سطری والا قرآن جو ہے اس میں ہم سوکھے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے حفظ یہاں سے کیا ہے. اب 17 سطری والے سے مشکل ہوگا، ہے تو وہ بھی قرآن ہے. تو جلوہ تو یہاں بھی طور پہ دیکھا پہاڑ پہ، لیکن کہا میں درخت سے دیکھنے کا عادی. جب حضرت موسیٰ نے کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا مصر میں، اور وہ تاب نہ لاتے ہوئے وہی ڈھیل، تو حالات کشیدہ ہو گئے تو شہر مصر چھوڑنا پڑا، تو مدین چلے گئے. تو وہاں دیکھا کہ کنویں پہ لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں. تو 2 لڑکیاں ہیں جو حیا میں لپٹی ہوئی ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے ایک سمت کھڑی ہیں. سمجھے کہ یہ حیا کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہتے. تو آگے بڑھ کر ان کے جانور ہانکے، پانی پلایا اور پھر ان کی طرف آؤں. اور وہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ایک نوجوان دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیا لکھا تھا، کسی عالی نسب خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، آج اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی. تو ان کے والد نے کہا جاؤ بلا لاؤ. تو ایک صاحبزادی آئی ان کی اور حضرت موسیٰ کو بلا کے لے گئی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ جب اس گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، وہ یہ صاحبزادیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ دیر رکھا اور پھر اپنی ایک صاحبزادی سے ان کا نکاح کر دیا. ادھر مصر کے حالات ٹھیک ہوئے تو کہا اب تم وہاں چلے گئے. تو حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھی، وہ حمل سے تھی اور سرد رات تھی، تو دور آگ جلتی ہوئی دکھائی دے. تو کہا رکو میں تمہارے لیے آگ لے آؤں، تم تاپو تھوڑی سی تسکین ملے. لیکن جب گئے تو وہ آگ نہیں تھی. آواز آئی تم مقدس وادی میں آ گئے، اپنے جوتے اتار لو. اور آگ نہیں تھی، درخت چمک رہا تھا. لینے گئے آگ، پیغمبری مل گئی. اس درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلیات کو اس درخت سے دیکھا تھا. آج کہا گیا کہ اس پہاڑ کو دیکھو. کہا مالک میں تو درخت سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں. تو کہا موسیٰ گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا